یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ بولو جی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ نے دیگر انبیاء کو بھی معجزات سے نوازا، انبیاء کو معجزے عطا کیے، لیکن میں قربان جاؤں، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3، کسی کو 7 معجزے، کسی کو معجزہ دیا ایک عصا، پتھر پہ مارو تو پانی کے چشمے جاری، دریا پہ لگاؤ ضرب تو دریا 2 راستے بنا دے، بلکہ 12 راستوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ کہا میرے اللہ یہ قوم کہتی 12 سردار ہیں، راستے بھی 12، آواز آتی ہے میرے کلیم تیرے ہاتھ میں جو سوٹا ہے نا، پانی پہ مارتا تو جا، راستے تیرا رب بناتا جائے گا، چھوٹے مارتا جا، راستے بنتے جائیں گے۔ کسی کو معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ چھوٹا معجزہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ کسی کو معجزہ ملا، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور اللہ نے معجزہ ایسا دیا کہ کوڑ زدہ کوئی آئے، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آ جائے نا کہے جناب مردہ بھی زندہ کر کے دکھائیں، تو یہ گواہی قرآن دے رہا ہے۔ ہم تو تسلیم کرتے ہیں جناب سر آنکھوں سے، سر تسلیم خان کملی والے صلی اللہ بولو جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات سے نوازا۔ پہلے آئیں ایک ایک پہ بات کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اور میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عصا لگاتے ہیں پتھر پہ تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور پتھروں سے پانی نکلنا معیوب کام نہیں ہے، یہ پتھر جنس ہے زمین کی، اور زمین سے پانی نکلتا ہے نا، تو اسے سن دے نہیں پائے جے، زمین سے پانی نکلتا ہے نا، تو پتھر پہ سوٹا مارا تو پانی نکلا، یہ معیوب نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ پانی کی طرف لپک رہے ہیں، سرکار نے فرمایا خیر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جتنا بچا ہے نا ایک برتن میں جمع کر لو۔ جو بچا تھا ایک برتن میں سارا پانی جمع کیا، تو پھر حضور نے کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا نبوت والا ہاتھ رکھا، اس برتن میں حضور نے اپنا ہاتھ رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، حضور کی انگلیوں سے، ہائے میں قربان جاؤں، کملی والے علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وضو بھی کیا، رج کے پیا، جانور جو تھے انہوں نے بھی پانی پیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی پانی پہلے زیادہ ہے یا اب زیادہ ہے، پانی سب نے پیا، استعمال کیا، جانوروں نے بھی پانی پیا۔ یہ شان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، اور میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں چشمے لہرائے دریا بہے نور کے، اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں یہاں، چشمے لہرائے دریا بہے نور کے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا پتھر سے پانی کا نکلنا معیوب نہیں ہے، کوئی لاؤ نہ جو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرے، یہ مقام حضور کا ہے، یہ شان آمینہ کے لال کی شان ہے۔ مردے زندہ کیے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے، میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ سرکار نے بھی مردے زندہ کیے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑی سی اللہ سمجھ دے دے کہ اہل سنت و جماعت اس طرح ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم کون ہوتے ہیں بھائی جی نہیں جی تسی بڑی شان ودا چڑھا کے بیان کرتے ہو، بھائی ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم تو کہتے ہیں سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنے لگو سارے انسان مصطفیٰ کی تعریف، تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کئی زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم پھر بھی عاجز ہیں، ہم پھر بھی عاجز ہیں، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضور فرماتے ابو بکر
بڑی رفاقت تجھے میسر ہے، غاروں میں بھی ساتھ رہے، پہاڑوں میں بھی، اور سفر حضر میں بھی ابو بکر تم نے میری بڑی رفاقت، اللہ نے یہ انعام تمہیں دیا کہ مصطفیٰ کے اتنے قریب رہے، سفر حضر میں قریب رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما رہے ہیں، فرما ابو بکر سن لے میری حقیقت کیا ہے، ابھی تک تجھے بھی معلوم نہیں ہے، حقیقت محمدی کیا ہے؟ کہا ابو بکر ابھی تک تجھے بھی معلوم، حقیقت محمدی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے معجزات سے نوازا انبیاء کو، تو معجزہ ہے کیا؟ معجزہ ہے ایسا فعل جو عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں گم کر دے۔ کوئی ایسا کام انسان دیکھے تو کہے عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ اس طرح ہو جائے۔ اگر یہ نبی سے صادر ہو تو معجزہ، ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور اگر آپ کہیں جی کہ اب کافر بھی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ نہ وہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے، وہ آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے۔ جس طرح جادوگر کرتے ہیں نا، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ معجزہ سادہ سا اس کا معنی یہ ہے جو عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں گم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 2 معجزے ایسے عطا فرمائے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ اس دور سے لے کے آج اور آج سے لے کر قیامت تک 2 معجزے اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے عطا فرمائے، عقل حیران ہے۔ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک رب کا قرآن ہے، دوسری مصطفیٰ کی معراج ہے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن جیسا معجزہ دیا۔ اور ہر دور میں جو رب تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے نا، تو اس دور کی مناسبت کے لحاظ سے معجزات سے نوازا گیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا طب کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ کوڑ زدہ بھی آتا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سوٹا دیا، عصا دیا جناب کلیم اللہ کو، اور وہ سوٹا ایسا تھا، بھیجو، وہ سوٹا ایسا تھا کہ پتھر پہ بھی مارے تو چشمہ جاری، اور دریا پہ مارے تو۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا انبیاء کو، وہ اس دور کے مناسبت سے، یعنی جس طرح کا دور نظام چل رہا تھا، جو حضور علیہ السلام کا دور ہے، یہ تو اب دیکھیں نا، میں قربان جاؤں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، قیامت آ سکتی ہے، اس لیے اللہ نے معجزہ ایسا عطا کیا قیامت تک لوگ ورطہ حیرت میں گم رہیں۔ اللہ نے معجزات ہی ایسے عطا کیے، ایسے معجزات۔ جب قرآن آیا تو یہ فصاحت و بلاغت والا دور تھا، لوگ عرب کے شعراء اپنی گفتگو پہ، اپنی شاعری پہ ناز کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، جب قرآن آیا تو کملی والے فرمائے صحابہ جاؤ نا، قرآن کو بھی کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے آؤ، ذرا لکھو قرآن۔ اور بڑے بڑے جو شاعر تھے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنی شاعری کو چشمہ کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ جب قرآن آیا تو حضور نے فرمایا جاؤ صحابہ، قرآن کی آیات کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ذرا لگا کے آؤ نا۔ تو جب قرآن دیکھا نا تو راتوں رات وہ شاعر اپنی شاعری اتاری اور لے گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، ہار گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کا مقابلہ۔ اور دوسرا جو معجزہ ہے وہ معراج ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، عقل فیصلہ نہیں کر سکے گی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جا کس طرح سکتے ہیں، آ کس طرح سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جسے مصطفیٰ کی ذات کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی، اسے حضور کے معجزے کی سمجھ کیسے آئے گی؟ تو یہاں اقبال کا لہجہ دیکھیں ذرا، اقبال نے کیا کہا؟ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عقل کے پیمانے پہ پرکھو گے تو پھر تم فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ عاقل بندہ نا، عاقل بندہ، اس کو تنقید بھی بڑی آتی ہے۔ اقبال نے یہ بات کہی تھی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل والا کہتا ہے میں ہی عقل کل ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، دوسرے سارے فیل ہیں۔
وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. تو اقبال بتاؤ نا پھر کیا کریں؟ تو اقبال کہتا ہے پھر عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. کیا کرنا ہے؟ عشق پر ایمان کی. اقبال نے شاعری جو کی ہے نا، یہ جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے کی ہے. اور جوانوں سمجھو، اللہ نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اچھا، یہاں میں حدیث رسول کا سہارا لیتا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا بندہ فیل ہو جائے گا. آپ نے پہلے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کملی والے علیہ السلام نے فرمایا میرے خزیمہ تیرا مقام یہ ہے جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہو، میرا اکیلا خزیمہ ہی کافی ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، جسے جو ملا مصطفیٰ کی نسبت سے ملا. حضور جا رہے ہیں، سر راہ چلتے چلتے کملی والے علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سرخ اونٹ ہے. حضور کو سرخ اونٹ بڑے پسند تھے اور وہ یہودی کا اونٹ تھا. حضور نے فرمایا بیچتے ہو؟ اس نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. مصطفیٰ کی زلفیں دیکھیں تو کہا میں بیچنا چاہتا ہوں. کہا حضور بیچنا چاہتا ہوں. سودا طے پا گیا. حضور نے کہا کہ اصل میں ارادہ تن تو گھر سے اونٹ خریدنے کے لیے نہیں آیا، اب مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں اس کی قیمت لوٹا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. قیمت لے کے حضور آ گئے. اب کسی نے کہا یا اس نے پرکھنے کے لیے یا اس کی نیت بدل گئی. جب حضور قیمت لے کے آئے تو اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا. وہ مکر گیا. حضور فرماتے ہیں کہ سودا ہو گیا، تو قیمت پکڑ اور یہ اونٹ مجھے دے دے. بات تنازع تک آ گئی اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. اس نے کہا جی آپ بتائیں، شریعت کی روح سے اگر تنازع ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ گواہ لے آئے، نہیں تو پھر دوسرا بندہ قسم دے دے. اس نے کہا آپ گواہ لے آئیں، اگر آپ گواہ لے آئیں تو میں اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر گواہ نہیں لے کے آئیں گے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. اب جو بندہ پہلے ہی مکر گیا تھا اسے قسم دینا کون سا؟ بڑے لب جاندے جے ایویں 200 روپیے تے قسمہ چکی پھر دینے، ایویں ٹگے ٹینڈ قسمہ پہ چکی پھر دینے، ایویں جناب اللہ دی قسمیں انج دے جے. توبہ نعوذ باللہ. یہ تو پتہ چلے گا کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے جب خدا نے پکڑ لیا بلا کر تمہیں سامنے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں اور کیا لے رہا ہوں، پھر بھی قسمیں اٹھا رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بات سنو، جب سودا ہوا تھا ایک تو تھا اور ایک میں تھا، تیسرا بندہ یہاں موجود، تو میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا اگر آپ گواہ نہیں لاتے تو پھر میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. لوگ سن رہے ہیں، لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور زور سے کہتے اللہ کی قسم میرے رسول نے خریدا ہے، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا نے اونٹ. اب وہ اپنی بات پہ، اب لوگوں نے ساری باتیں سن لی تھی، اب وہ مجبور تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی قیمت دے دے، اونٹ لے لے. آقا علیہ السلام نے قیمت دے دی، اونٹ لے لیا. لوگ منتشر ہونے لگے. آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو بولا، فرمایا خزیمہ قریب آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا خزیمہ بتاؤ نا، جب سودا ہوا تھا تو قریب نہیں تھا. جو جاگ رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، اور جو نیند پوری کر انہیں پتہ نہیں چلا میں کیا کہہ گیا. فرمایا خزیمہ تم نے گواہی دی ہے، اور گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے بات یا سنی ہو یا پھر بولو یار، جس نے. یہ جو اصول حدیث ہے نا، اس میں محدثین نے اسی بات پہ جرا کی ہے کہ جس راوی نے کہا کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی ہے، اس کی ملاقات بھی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، اس کا زمانہ بھی ایک ہے کہ نہیں. اگر زمانہ ایک نہ ہو، ملاقات ثابت نہ ہو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی اس کی حدیث قابل قبول. سمجھ آ گئی؟ اب میں کہوں جناب یہ ہمارے چاچا جی بیٹھے ہیں، چاچا جی تسی گواہ ہو، وہ تو کہیں گے جناب میں تو اتنے ہے ہی نہیں سا، کادی گواہی پہ پواندے ہو؟ بھئی میں تو موقع پہ تھا ہی نہیں. حضور نے فرمایا خزیمہ کیوں گواہی دی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اور آج سنیاں دا عقیدہ. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کی بات ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، مصطفیٰ کے کہنے پہ جنت کو بھی مانتے ہیں. سونیا دوزخ دا پتہ ہی کوئی نہیں. حضور آپ نے فرمایا تو دوزخ کا ہم نے اقرار کیا کہ دوزخ ہے،
یا رسول اللہ ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، مصطفیٰ کی زبان سے سنا، فرشتے بھی مانے، یا رسول اللہ پہلی کتابیں بھی آپ کے کہنے پہ مانی، اور بات یہاں تک نہیں ہے، روایت کے لفظ ہیں، حضرت خزامہ کہتے سونیا سا رب بھی کوئی نہیں ویکھیا، یا رسول اللہ ہم نے خدا بھی جب زبان رسالت سے سن کر ہم نے خدا کی گواہی دے دی، یا اونٹ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے، بولو جی بولو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے، اوے کسے ہور دا کلام چنگا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جانے والوں ذرا رکو، ٹھہرو، آؤ۔ حضرت خزیمہ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا میرے خزیمہ نے جو بھی کہا سچی کہا ہے، میرے خزیمہ نے جو کہا لوگو جب تمہیں کہیں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پیش آ جائے، دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پیش آ جائے، میرے اکیلے خزیمہ کو ہی لے جایا کرو۔ تو خزیمہ کا عقیدہ دیکھیں صاحبو، اگر ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ پرکھو گے تو میں نے کہا فیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کا جسم کوئی نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، لیکن ہر جگہ، وہ بولو جی، ہر جگہ اللہ موجود ہے، جسم سے پاک، جہت سے پاک، مقام سے پاک، لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پرکھنے لگو کہ جنت کس طرح کی ہوگی، جہنم کس طرح کی ہوگی، فرشتے کس طرح کے ہوگے، عقل کو تنقید سے فرصت نہ کریا کرو بھئی، بس کر دیو، خدا دا واسطہ جی، بس کر دیو، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اقبال نے کہا عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، یہ واقعہ معراج عقل کے پیمانوں پہ پرکھو گے تو تمہاری زندگی کیا، کئی زندگیاں بھی تم لگا دو اس پہ تو تمہیں سمجھ نہیں آ سکی۔ ہاں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا، اس واقعہ کو بیان کرنے والا نہ کوئی صحابی، یعنی یہ جو قرآن میں نے پڑھا، نہ جناب مولا علی سرکار ہے، نہ جناب عثمان غنی ہے، نہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں، اور نہ ہی صدیق اکبر ہیں، اور نہ ہی میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ یہ جو میں نے آیات بینات بیان کی، آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کو نازل کرنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ یار بولے آتے کرو نا بھائی، اتنا بھی نہیں پتا قرآن کس کا کلام ہے؟ اس کا مطلب ہے واقعہ معراج بیان کیا ہی خدا نے ہے۔ اب ہے کسی میں ہمت متکا لگائے بھی معاذ اللہ خدا کے ساتھ، یہ حضور کا فرمان نہیں، یہ رب کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اور اللہ کرے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اتنا ہی کہہ دینا ایک بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث مبارکہ، یہ کتنے حسین لفظ ہیں۔ اگر 100 مرتبہ یہ بندہ کہہ دے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر حدیث کے لفظ ہیں سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ پھر بھی معاف فرما دے گا۔ ہاں یہ الگ میٹر ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، لیکن اس کی رحمت تو دیکھو، اس کا کرم تو دیکھو، معاف کرنے کے بہانے کتنے رکھیں۔ تو یہ سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات، اس کا مطلب ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے جو واقعہ معراج کو بیان کر رہا ہے۔ اب آگے آ جائیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو۔ جو لفظ عبدہی ہے نا، یہ روح ما الجسد ہے۔ اگر روحانی خواب کا تذکرہ ہوتا تو لفظ بعبدہی کا لفظ نہ آتا، یا اللہ اپنے رسول کا نام لے لیتا، نبی کا نام لے لیتا، لیکن نہیں کہا بعبدہی۔ تو سنیں، یہ جو عبدہی کا اطلاق ہے یہ روح ما الجسد ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے بندے کے جسم سے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بولو، پھر آپ اس کو اس کا نام ہی بدل، بیٹا چپ کرو بھائی، دیکھو جی جنہ دے کول بچہ بیٹھا ہے، جب جسم سے روح نکل گئی تو اب تو آپ اس کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا نام بدل گیا، مکان بدل گیا، لباس بدل گیا، بدل گئی نا تینوں چیزیں جی۔ حالانکہ بندہ لباس کے لیے بڑی تگودو کرتا ہے، مکان کے لیے بڑی تگودو کرتا ہے، نام کے لیے، شہرہ کے لیے بڑی تگودو کرتا ہے، لیکن جو ہی روح نکل گئی یہ تینوں کیفیتیں بدل گئی، مکان بھی، نام بھی، لباس بھی۔
اب اگر روح نکل گئی ہے تو میں اور آپ اس کو انسان کہنے کے ہم لفظ ہی استعمال نہیں کرتے، مردہ کہتے ہیں. تو بھائی اگر روحانی معراج ہوتی روحانی تو یہاں لفظ بے عبدہی نہ آتا. تو لفظ عبدہی کا اطلاق اس بات پہ ہوتا ہے روح ما الجسد. میں نے کہا یہ کہنے والا یہ حضور کی ذات نہیں ہے، خود خدا ہے جو فرما رہا ہے میں لے گیا. اس کا مطلب ہے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں انہیں اللہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. بھائی اللہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار. اللہ جس نے کن کہہ کے یہ سارا کچھ بنایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اس نے کن کہا تو ہر چیز مارز وجود میں. تو کسی نے نا کسی سیانے بندے سے پوچھا، سیانا تو انہوں سمجھ لاگی میں کنوں آکھیا ہے. میں نے کہا بھئی اللہ اگر چاہے تو سوئی کے کونے سے جو سوئی کا چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے اونٹ کو گزار سکتا ہے. تو وہ جو سیانا بندہ تھا کہا وہ کل کر بھائی سوئی دا سوراخ تے چھوٹا جاتے اونٹ بڑا بڑا ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا ہے اور سوال کیا تھا اور جواب کیا دے دیا. تو کسی میرے جیسے کم علم بندے سے کسی نے پوچھا بھائی اگر اللہ چاہے تو وہ جو سوئی کا چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں سے اونٹ گزار سکتا ہے. تو میں تو چونکہ حضور کا نوکر ہوں نا، مجھے تو میرے نبی نے فرمایا رب کی شان ہی بڑی بلند ہے. میں نے کہا چلیا ایک اونٹ دی گل کرنا پیا، اللہ چاہے سوئی دے چھوٹے جے سوراخ چوں ساری کائنات ہی گزار سکتا ہے. وہ تو سوئی کے چھوٹے سے. تو یہ واقعہ معراج اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا. اور کسے؟ بے عبدہی، اپنے بندہ خاص کو. اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن پہ تنوین یہ ظاہر کر رہی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور اللہ نے فرمایا یہاں ارد گرد بڑی نشانیاں ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور میں قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے نا یہ کئی دنوں کی مسافت کا سفر ہے. اور آج تو ہوائی جہاز ہیں جناب، موٹر اور ریل گاڑی اور بڑے بڑے جدید ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. لیکن اس دور کی بات ہے جب ایسے جدید وسائل موجود. تو میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ ہر چیز کو عقل پہ نہ پرکھو، باادب طریقے سے محبت کے ساتھ. انگلی اٹھانا نا ہر کسے تے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانو اس نوں او جڑا جھوٹا ہی پیار جتاوندا. اے دسیا سانو عشق دے مفتی پیا مڑ مڑ اے فرماوندا آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. آزم جتھے دل لگ جاوے، آزم جتھے میں کلمہ بھی حضور کا پڑھوں اور تنقید بھی کروں، کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھوں اور کہوں کہ اتنا پتا تھا اتنا نہیں پتا تھا، جا سکتے تھے نہیں جا سکتے تھے، رب محمد کی قسم اللہ ناراض ہو جائے گا یار اگر بے ادبی کر لی تو. خدا ناراض ہو گیا تو ہر شے برباد ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور اس کے گرد بہت نشانیاں ہیں. اچھا جی مسجد اندر نشانیاں برکتاں ہوندیاں نے یا باہر ہوندیاں نے؟ بولو. اللہ تو کہہ رہا ہے مسجد کے گرد نشانیاں. بھی سانو آندے نے نہیں جی نہیں. سن لیں یہ مفسرین آپ پڑھ کے دیکھیں، تمام مکاتب فکر کے مفسرین کو پڑھیں. انہوں نے اس آیہ مبارکہ کا یہاں مفہوم یہ کیا ہے کہ مسجد کے ارد گرد جو رب نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے گرد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں. تو جہاں بہت سارے نبیوں کی قبریں ہوں اور وہ نبی بھی ہوں بنی اسرائیل کے، اللہ فرمائے یہاں میری نشانیاں ہیں، یہاں برکتیں ہیں. یار مجھے بتاؤ نا پھر مصطفیٰ کے مدینے کا مقام کیا ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا نے ڈیرے لگائے ہیں. اللہ اکبر. وہ روضہ انور جسے حضور نے فرمایا ما بین بیتی ان ابی ہریرہ، صحیح مسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگو سنو جنت ہے تو سدرہ کے نیڑے. قرآن پڑھو، قرآن جنت کا ٹھکانہ یہ بتاتا ہے، سدرہ کے قریب جنت ہے. لیکن سنو جہاں مصطفیٰ نے اپنے قدم مبارک لگائے ہیں ما بین، صحیح مسلم صحاح کی کتابوں میں دوسرا نمبر، پہلا نمبر بخاری، دوسرا صحیح مسلم.
کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک سارے جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، وقت اب مجھے اجازت نہیں دے رہا، لیکن عشق کہہ رہا ہے میں کچھ باتیں کہہ دوں۔ حکمتیں میں نے تو بھی ایک دو باتیں اور کرنا سمجھتا تھا کہ معراج کی حکمتیں کیا ہے، کیوں رب نے اپنے محبوب کو لامکان پہ بلایا، اور کیوں ابھی تک یہ ساری خلقت ورطِ حیرت میں گم ہے۔ لیکن سنو، عاشق تو کہتے ہیں میرا نبی جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے، اور سچی بات ہے، یہ ایمان کا ٹیسٹر ہے۔ ایمان کا ابو جال کا ٹولہ کہہ رہا تھا نہیں عقل نہیں مانتی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل نہیں مانتی۔ ابو بکر صدیق جیسا عقیدہ اپناؤ۔ کہا ابو بکر تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مصطفیٰ حرم سے اقصیٰ پہلا اقصیٰ سے پھر لامقام 7 آسمان کی بلندیاں، ابو بکر مانتے ہو؟ کہا اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو ایک رات کے کئی حصے کر لو، میرا نبی جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے۔ میرا نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے، میرا نبی جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے۔ حضرت خلیل کی معراج بھی ہے، حضرت ادریس کی معراج بھی ہے، 4تھے آسمان پہ حضرت ادریس گئے، اور بلکہ جناب ادریس نے کہا یا اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی جنت تو دکھا۔ فرمایا میرے ادریس میرا لاڈلا نبی ہے، فرشتوں جاؤ میرے ادریس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب جنت میں گئے نا جناب ادریس علیہ نبی ہے نام، تو جنت کی بہاریں دیکھی، رونقیں دیکھی، حور و غلما کو دیکھا، جنت کی بہتی نہریں دیکھی، تو کہا فرشتوں، جب فرشتوں نے کہا نا آئیں جناب اب واپس، تو کہا فرشتوں میں جنت میں تو اب یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے جو ایک بار جنت میں آئے گا نکالا نہیں نکالا جائے گا۔ اب میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، خدا کی عزت کی قسم یہ ادریس علیہ نبی یہ نہ ہے۔ مصطفیٰ نے دوزخ بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، بلکہ جنت کو بنانے والے خدا کو بھی دیکھا، وہاں رکنے کا ارادہ نہیں کیا، واپس اپنی امت میں آئے اور کہا اے میرے امتی میں رب سے تیرے لیے جنت کا سودا کر کے آ گیا ہوں۔ جنت بھی دیکھی، جنت میں گئے بھی ہیں، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، اور جنت میں رہنے کا پروگرام نہیں کیا، نہیں مصطفیٰ نے وہاں ٹھہرنے کا، اور جنت کیا مصطفیٰ لامکان پہ گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں پہ رب نے فرمایا مصطفیٰ مانگو، شان کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے، لطف یہ ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ بخشش میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ یار اس نبی پہ تنقید تو نہ کرو، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، وہ جو جنت والے کو بھی دیکھ کے آیا، جنت بھی دیکھی، رہنے کا پروگرام نہیں کیا، واپس اپنی امت میں آ گئے اور کہا امتی میں تیرے لیے رب سے جنت کا سودا کر کے آ گیا۔ اللہ نے مجھے زندگی دی، آپ کو زندگی دی، آپ کی اگر تانگ ہوئی تو اگلے جمعہ ذرا جلدی آئیے گا انشاءاللہ۔ پھر یہیں سے آگے معراج کی کیا حکمتیں ہیں، مصطفیٰ کریم کیسے گئے، اللہ نے کیسے انعام فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔